الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں، پارہ 30 سورۃ الہمزہ، پارہ 30 سورۃ الہمزہ کی تلاوت کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم قرآن پڑھیں، برکت کے لیے دعا پڑھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ عز و جل تلاوت قرآن پاک کی جانب سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ پیارے بچوں، پہلے ہم جدا جدا کر کے لفظ بلفظ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ جی، الذی جمع مالا وعددہ۔ آئیے سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں ایک ایک آیت کو۔ پہلی آیت میں تنوین کے بعد یرملون سے لام، تو یہاں پر ادغام مگر بلا غنہ۔ تنوین کے بعد ہمزہ تل، یہاں پر پھر تنوین کے بعد لام دکھائی دیتا ہے۔ یرملون سے ہیں، نون ساکن اور تنوین کا قاعدہ یعنی ادغام لگے گا لیکن بلا غنہ، یعنی غنہ کے بغیر۔ آپ کو نون قطنی دکھائی دے رہی ہے۔ نون قطنی اگر دونوں آیات کے آخری اور پہلے لفظ کو ملا کر پڑھیں یعنی وصل میں پڑھیں گے تو پھر تو نون قطنی کا خیال رکھا جائے گا، اور اگر وقفی صورت میں پڑھیں گے تو پھر نون قطنی گر جائے گا۔ الذی، یہاں پر یا مدہ ہے، جمع عین کا خیال رکھیں گے۔ تنوین کے بعد واو حروف یرملون میں سے آ رہی ہے، مالاؤں، یہاں پر ادغام ہوگا مع الغنہ۔ دال کے اوپر تشدید نظر آ رہی ہے عین کے بعد، وعددہ، اور یہاں پر جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے۔ ساکن کی صورت میں ہا ساکن ہو جائے گی، اس کا الٹا پیش ساکن میں تبدیل ہو جائے گا۔ آئیے ان دونوں آیات کو پھر پڑھ کے دیکھتے ہیں۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ۔ پیارے بچوں، اس پوری آیا کو ملا کر پڑھ سکتے ہیں؟
وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ یحسب ان، یہاں پر نون غنہ کی طرف ہے، نون مشدد ہے، غنہ ہوگا. ما لہ، حمزہ فوراً دوسرے کلمے میں ہے مد منفصل. اخلدہ، کلا لینبذن، جی اقلاب، نون ساکن تنوین کے بعد با، نون مشدد ہے، یہاں بھی غنہ ہوگا. کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ. جی وما میں بھی مد منفصل ہے کہ حمزہ فوراً دوسرے کلمے میں تشریف لا رہی ہے. نار اللہ الموقدہ، اس میں جلالت پور کہ اس سے پہلے ضمہ یعنی پیش ہے. التی تطلع علی الافئدہ، جی وقف کی صورت میں گولتا ہا میں بدل گئی، ہا ساکنہ. انہا علیہم مؤصدہ، شاباش. نون مشدد ہوا غنہ، میم ساکن کے بعد ایک اور میم ہے علیہم میں، میم ساکن کے بعد ایک اور میم ہے، تو یہاں ادغام شفوی، شاباش. حمزہ ساکنہ پر جھٹکا، صاد حروف مستعلیہ سے گولتا وقف کی صورت میں ہا ساکنہ میں بدل جائے گی. فی عمد ممددہ، جی تنوین کے بعد میم حروف یرملون سے اور ادغام مع الغنہ، دال کے اوپر تشدید تو جماؤ کے ساتھ، حروف قلقلہ کے اوپر تشدید آ جائے جماؤ کے ساتھ پڑھتے ہیں. گولتا ہا ساکنہ میں تبدیل ہو جائے گی. پیارے بچوں آئیے ایک ایک آیت کر کے پڑھنے کی اب روا میں سعادت حاصل کرتے ہیں. وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ. پھر پڑھیے. يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نار اللہ الموقدہ.
نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پیارے بچوں، یہ سورہ ہمزہ تھی، نہایت مختصر سورت، سورۃ العصر. آئیے اسے بھی پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر. شاباش. اس کے قواعد: نون مشدد غنہ، انسان اخفا، نون ساکن کے بعد حروف اخفا، یا مدہ، فا یا زیر فی. شاباش. وقف کی صورت میں دو زیر ساکن میں بدل جائیں گی. شاباش. ان الانسان لفی خسر. آگے آیت: الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. شاباش. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. شاباش. ماشاء اللہ. اس کی بھی آپ نے ایک ایک آیا کر کے تلاوت کرنا ہے. اس کے قواعد آپ کو خود ڈھونڈنے ہیں. اجرائی قواعد: سورۃ التکاثر ایک نہایت مختصر اور سورہ ہے، اس کو بھی ساتھ ملا لیجئے. اور آج کے سبق میں الحمدللہ ہم 3 سورتیں پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، ایک اور امتحان آپ کا. 2 سورتوں کے قواعد میں نے آپ کو بتائے. اس سورت کے سارے قواعد آپ نے خود سے ڈھونڈنے ہیں. شاباش. الہاکم التکاثر. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون. کہیں مد بھی ہو رہی ہے، مد عارض بھی آئے گی، خود ہی سے سوچنا آپ کو. ثم کلا سوف تعلمون. تا پڑھیں گے ثم. جی. ثم کلا سوف تعلمون. کلا لو تعلمون علم الیقین.
لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین. آئیے اسے ملا کر پڑھتے ہیں. ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اس آیہ کو بھی ملا کر پڑھتے ہیں. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. ماشاء اللہ. ان تینوں صورتوں کو پیارے بچوں اچھے سے آپ نے پڑھنا ہے تاکہ یہ یاد ہو جائیں. ان کے قواعد دیکھنے ہیں، اجرائے قواعد دیکھنے ہیں. پڑھتے ہوئے آپ کو اپنی آواز کا خیال رکھنا ہے. تفخیم و ترکیب، کون پر ہے، کون باریک ہے، کون سے حرف کو کس طرح سے ادا کرنا ہے، غنہ، مد، حروف لین، سب چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں. اللہ تعالیٰ جل شانہ آپ کو برکت عطا فرمائے. صدق اللہ العظیم. دیکھتے رہیے مدنی چینل. اگلے سبق کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.